اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی حاجت فوراً قبول ہو جائے۔ کسی بھی جائز اور مشکل حاجت جو کسی طور پر پوری نہ ہوتی ہو اور اس کی ضرورت حل بھی لازم ہو اور جلد ہو، تو اس امر کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، بے حد آسان عمل ہے، پاورفل عمل ہے، علماء کرام اور بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے، اپنی حاجات، اپنی خواہشات اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جتنی بھی مشکل حاجت ہوگی اسے پورا کرے گا، جتنی بھی مشکل پریشانی ہوگی اسے ختم کرے گا، اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی۔ آپ نے بس اس عمل کو کر کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ پاک جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اللہ پاک انسان کے لیے جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان سے اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندے کے لیے کبھی غلط نہیں سوچتا۔ جو کام بھی ہمارے لیے ہوتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں وہ کام پسند نہیں آتا کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کام میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندے کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، اور یاد رکھیں اگر اللہ پاک آپ سے بہتر چھین لیتا ہے تو آپ کو بہترین عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے گلے شکوے نہ کیا کرے، اور اپنی حاجات، خواہشات اللہ کے حضور پیش کیا کرے۔ اللہ کو رو کر مانگنا بڑا پسند ہے، عاجزی سے اللہ سے مانگا کریں، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اسے ابلیس کا نام دے دیا گیا۔ اس لیے اللہ پاک کو غرور، تکبر بالکل بھی پسند نہیں۔ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے رو کر مانگنا ہے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا کے اللہ سے مانگے۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، رو کے اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے کہ مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے تو نے ہی عطا کرنا ہے۔ ان الفاظ میں آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ جس طرح آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، اگر اسی ترتیب سے آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو میں جس ترتیب سے بتاؤں گی اسی ترتیب سے اگر آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ ویڈیو سے اگر آپ مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ سے شان نزول بھی شیئر کروں گی، اور آج کا جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی اگر آپ نے ایک سٹیپ بھی مس کر دیا تو اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج اقصی اسلامک ایجوکیشن کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پیج پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ تو چلیں اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد
مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی مشکل ہے یا جو بھی مصیبت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس عمل کے کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اس عمل کو آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر سورۃ یاسین بما بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ توجہ سے سن لیں، ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سورۃ یاسین بما بسم اللہ 7 بار اس طریقے سے پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لی، پھر آپ نے پڑھنا ہے لا مقصود اللہ، لا موجود اللہ، لا معبود اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کو پڑھ کے آپ نے یاسین شروع کر دینی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم سے آگے آپ نے یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اور جب آپ اس آیت مبارکہ پہ پہنچے سلام قولا من رب الرحیم، تو اس کلمے کے تکرار 7 بار کریں، یعنی ان الفاظ کو آپ نے 7 مرتبہ دوبارہ دہرانا ہے۔ جب آپ نے سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچ جانا ہے تو پھر آپ نے جو کلمات اس سورۃ یاسین پڑھنے سے پہلے پڑھے تھے انہی کلمات کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ لا مقصود اللہ، لا موجود اللہ، لا معبود اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ لا مقصود اللہ، لا موجود اللہ، لا معبود اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اور آگے یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 یاسینیں پڑھنی ہیں۔ جب 7 دفعہ یاسین مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ ہی آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کر کے سورۃ یاسین شروع کر دینی ہے۔ جب آپ نے آیت مبارکہ پہ پہنچنا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تو اللہ کے ناموں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے آگے یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ 7 یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھ کے اپنی حاجات خواہشات اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاجت پردہ غیب سے پوری ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بس آپ نے پورے یقین سے اس عمل کو کرنا ہے، پوری توجہ سے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بڑی مشکل حاجت ہے، یعنی ایک دن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں وہ کام ہو جائے، لیکن زیادہ دن لگیں گے اس کام ہونے میں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ہمارا یہ کام ہو جائے، تو اس قرآنی سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کے ناموں کا ورد کر کے آپ نے بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 3 دن تک کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک دن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم رات کو اس عمل کو کریں گے تو صبح ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، تو اس صورت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مسلسل 3 دن اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، اللہ پہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ سورۃ یاسین کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، حاجت ضرور پوری ہوگی۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ وظیفہ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ترتیب سے بتایا ہے، اگر اسی ترتیب سے وظیفہ کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔